بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے یقیناً بہت سے لوگ مایوس ہوں گے کہ وہ وزیر اعظم نہیں رہے اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آخر کار کامیاب ہو گئی، 174 ووٹ اس میں آئے۔ لیکن اب عمران خان آگے کیا کرنے والے ہیں اور کس طرح سے عمران خان صاحب اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں گے، اور یہ جو سارا سسٹم ان کے خلاف کھڑا ہوا، اس میں کیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب اب پہلے سے زیادہ مقبول ہو چکے ہیں۔ آپ ٹویٹر پر دیکھ لیں، مسلسل ٹرینڈ صرف اور صرف عمران خان کے، یعنی یہ تقریباً کوئی 14 جماعتیں ہوں گی، اور آپ دیکھیں نا ڈیل کروانے والوں میں جو بھی باہر کی طاقتیں، ادارے جتنے بھی شامل ہیں، وہ سب بھی تو ہیں، ان کے بھی فالوورز ہیں، ان کے بھی چاہنے والے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ لیکن پھر سارے ٹاپ ٹرینڈ عمران خان کے حوالے سے کیوں ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے اور عمران خان آگے کیا کریں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ایک چیز تو بڑی واضح ہے، میں عمران خان کی زندگی سے آپ کو مثالیں دوں گا کہ نہ تو عمران خان نے مایوس ہونا ہے، نہ ہی عمران خان نے ہتھیار ڈالنے ہیں۔ جو اتنی دیر تک کھڑا رہا کہ کبھی نہیں ہوا ہوگا، سب نظر آ رہا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کس طرح سے آپ دیکھیں نا، راتوں کو عدالتیں بھی لگی ہیں، وہاں پر پریزن وین بھی آ گئی تھی، پارلیمنٹ کے باہر پریزن وینز آ چکی تھی، سب کچھ بتایا جا رہا تھا ان کو، یہاں تک کہا گیا کہ جی پرائم منسٹر ہاؤس سے شاید باہر نہ نکل سکے، پھر ان سے استعفیٰ بھی طلب کر لیا گیا، یہ خبریں بھی ہیں، سارا کچھ تھا۔ اور پھر یہ بھی ہوا کہ اسپیکر پر آرٹیکل 6 لگانے کا کہا گیا، کہ یعنی غداری کا، کہ پھانسی دی جا سکتی ہے۔ اسد قیصر، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، جس طرح ان کے خلاف نعرے بازی، سب کچھ ہوا، لیکن عمران خان آخر تک کھڑے رہے۔ اب اس سے ہوا کیا؟ سارا سسٹم ایکسپوز ہو کے رہ گیا، سارے کا سارا سسٹم، سب پتہ لگ گیا، سب ننگے ہو کے آگے سامنے کہ کون کون بکا ہوا ہے، یعنی کس طرح سے امریکہ نے یہ سارا کام شروع کیا، پیچھے کون کون تھا، کیا کیا ہوتا رہا، اور غیر ملکی طاقتیں کس طرح سے کام لیتی رہیں، اندر کس کس کو ساتھ ملایا گیا، کس طرح سے اچانک پھر سارے لوگ منحرف ہو کر دوسری طرف گئے، ان کا پتہ لگ گیا، یہ پارٹی ساری کس کے کہنے پر چلتی ہیں، کیا پلان بنایا گیا تھا، کیا کیا تھا، سب کچھ سامنے آ گیا۔ آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں کہ عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر ہاؤس سے جا رہے ہیں تو انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا ہوا ہے، وکٹری کا نشان جاتے ہوئے، اور اپنی جو ان کی ذاتی گاڑی ہے اس میں وہ جا رہے ہیں، کوئی انہوں نے سرکاری گاڑی کا استعمال نہیں کیا، ورنہ اتنی دیر تک کر لیتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب جب مجھے کیوں نکالا ریلی انہوں نے نکالی تھی تو کتنی بی ایم ڈبلیوز تھیں، اور وہ ساری آئی ویز کی گاڑیاں، دیگر گاڑیاں دیکھیں، اس میں ایک بچہ بیچارہ گاڑی کے نیچے آ گیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت سرکاری گاڑیاں بھی، سرکاری پیٹرول، سب کچھ استعمال ہوتا تھا، پورے وسائل، لیکن عمران خان صاحب جاتے ہوئے بھی وہ وکٹری کا نشان بنا کر جا رہے تھے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے آج ہی اتوار کے دن پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد لوگ نکلے، میں بھی نکلوں گا، تو کور کمیٹی کا اجلاس انہوں نے بلا لیا ہے اپنی، اور اب وہ پورا ایک پلان بنائیں گے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جب عمران خان حکومت میں تھے تو ظاہر ہے کہ بہت سے مسائل ان کے ارد گرد تھے، سب چیزوں کو مینج کرنا، اپوزیشن جناب سامنے آئی ہوئی ہے، باہر کی طاقتیں خلاف، سارا سسٹم ان کے خلاف ہو گیا ہوا ہے، تو پچھلا کافی عرصہ ان کے لیے بڑے مسائل میں گزرا، یہ اچانک پلان نہیں بنا، یہ کافی عرصے سے ساتھ اس کو آہستہ آہستہ آگے بڑھایا گیا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ملایا گیا، اور پھر بڑا ایک وقت کا تعین انہوں نے کیا تھا کہ کس وقت گرانا ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب اب وہ بوجھ تو رہے نہیں، پاپولیرٹی ان کی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، آپ خود جج کر لیں، میڈیا ان کے خلاف، سارے بڑے بڑے جتنے آپ کو چند ایک کو چھوڑ کر میڈیا چینل، بڑے بڑے صحافی، سب ان کے خلاف، بہت سی اس کی وجوہات ہیں جناب۔ دیگر آپ پارٹیز دیکھ لیں، ساری اسٹیبلش پارٹیز، سب سے طاقتور پارٹیز، یہ الگ بات ہے کہ اب عجیب ہمارے ہاں منظر ہے، 155 جس کے پاس ایم این اے تھے وہ اب اپوزیشن میں ہوگا، اور جن کے پاس 85 ہے ان کا وزیر اعظم ہوگا، لیکن وہ سب یہ جو اکٹھے ہوئے ہیں، ابھی ان کی لڑائیاں شروع ہونی ہیں، عمران خان صاحب کو وہ موقع ملے گا۔ پھر اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو امریکہ نے کہا کہ جی سب معاف ہو جائے گا، تو ڈالرز جو ملنے ہیں وہ کتنے ملتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کتنے ڈالرز اب آنے ہیں پاکستان میں، اس دفعہ کتنے میں سودا ہوا ہے پاکستان کا، کتنے ڈالرز میں سودا ہوا ہے ہماری خود مختاری کا، یہ چیزیں جب سامنے آئیں گی، یہ چھپ نہیں سکتی، یہ اتنے ڈالرز آ گئے، یہ قوم کو تو خوشیاں سنائیں گے، دیکھیں ہم اتنے ڈالرز لے آئے، لیکن اب کس طرح چھپائیں گے، یہ سارا کچھ ایکسپوز ہوگا، اور یہ جو کہیں گے کہ آتی ہم نے اکانومی صحیح کر لی ہے، کچھ توجہ اکانومی نہیں، معیشت نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، یہی وجہ ہے کہ یہ شرمندہ ہے، مقصد جو ہے وہ نیب کا خاتمہ ہے، یعنی کرپشن کی اجازت ہے۔ آپ دیکھیے گا ابھی کیا کیا ہوتا ہے، اوورسیز پاکستانی سے ووٹ کا انہوں نے حق لینا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پھر کیا ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو خطرہ جس بات کا ہے وہ ہے کہ کیا یہ سسٹم اب عمران خان کا اتنا پاپولر ہونا برداشت کر سکے گا؟ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، مگر ہمارا سسٹم اتنے پاپولر لیڈر کو برداشت نہیں کیا کرتا، کیونکہ اس کو پھر ہٹانا پڑ جاتا ہے۔ کیا عمران خان کو دوبارہ آنے دے گا یہ سسٹم؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔
تو ہر طرح سے آپ دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کیسز بھی نظر آئے، بہت سے ان کے ماضی کے حال کے، وہ فرح خان صاحبہ کو بنانے کی کوشش کی لیکن وہ کوئی بات بنی نہیں، کیونکہ ابھی تک کوئی کیس ہی کوئی نہیں رجسٹر کروایا۔ شہباز شریف صاحب کہہ تو رہے ہیں کہ جی قانون اپنا راستہ بنائے گا، تو ان کا یہ اشارہ تو ہے کہ کچھ گرفتاریاں یہ سب کام ہو سکتے ہیں، لیکن اب وہ کیس کس طرح سے بنانے ہیں، اس میں ظاہر سسٹم نے بھی ان کا ساتھ دینا ہے، سب کچھ ان کی طرف جا رہا ہے، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ وہ پہلے سے ہی عمران خان صاحب اشارہ دے رہے تھے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب ایک دن بھی یہ نہیں کہ جناب افسوس ہو کے پریشان ہو کے مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ آپ دیکھیے گا پہلی تقریر میں ہی آپ دیکھیں گے کہ کیا ہونے والا ہے، ہل کے رہ جائیں گے سب۔ یعنی عمران خان صاحب کی ٹیم کا ایک کھلاڑی علی محمد خان، وہ اکیلا ببر شیر، آپ دیکھیں گے مخالفین بھی تعریف کر رہے ہیں، تصویریں شیئر کر رہے ہیں کہ وہاں پر سینکڑوں، دوسری طرف آپ دیکھیے گیلری بھی بھری ہوئی ہے، نیچے بھی سارے ہیں، سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، اس کو تقریر نہیں کرنے دے رہے، مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ اکیلا تھا، اکیلا ایک کھڑا ہے اور ایسی تقریر کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ایسی تقریر شاید ہی کوئی ہوئی ہوگی۔ وہ سننے والی تقریر ہے، اشعار جس طرح سے انہوں نے پڑھے ہیں اور جس طرح انہوں نے حوالے دیے مضبوط، وہ جلد ڈھونڈ رہے تھے، دوسری طرف سے بات نہیں کرنے دے رہے، مذاق ٹھٹھا لگا رہے تھے، لیکن وہ کھڑا رہا ہے، بولا ہے اس نے اتنے مہذب انداز سے، سب کو اڑا کے رکھ دیا اس نے، سب شرمندہ، ساری تقریریں اور طرف تھی، یہ کر دیں گے، وہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیے گا تو صحیح، یہ جس طرح سے یہ حوالے کیا جا رہا ہے، سارا سسٹم مل کر یہ ساری جماعتوں کے حوالے کیا جا رہا ہے اور سارے آزمائے ہوئے لوگوں کے، تو کیا نیا کریں گے؟ عقل کا تقاضا یا آپ نے آگے کی پیشگوئی کری وہی ہے کہ ماضی دیکھ لیں، جو یہ ماضی میں کر چکے ہیں صرف اس کو زیادہ تیز کریں گے، زیادہ ڈبل کریں گے، تو وہی کچھ ہوگا۔ اچھا، جو چیز میں نے آپ کو شروع میں عرض کی تھی کہ عمران خان صاحب کیا کرنے والے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا، وہ جا رہے ہیں جو یہ لوٹے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے دو بھاگ کر آئے ہوئے تھے علی محمد خان کے پاس، وہ اکیلا تھا، سارا آپ دیکھ لیں اب ان بینچز میں اکیلا، وہ بھاگ کر آئے ہیں، میں خود دیکھ رہا تھا، اور جناب منت سماج ایسے کر کے کہ کیا جی وہ کہ جی ہم نے تو ووٹ نہیں ڈالا، یہ نہیں، وہ وقت گزر گیا، اب پہلے عمران خان صاحب ان کے علاقوں میں جا کر جلسے کریں گے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ لوگ کس طرح نکلتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا، میں نے نہ اس طرح کا دیکھا ری ایکشن، نہ پڑھا۔ آپ دیکھیے کہ اب وہ وقت نہیں ہے کہ آپ کہیں جی اخبار ہے اس میں کچھ چھپ رہا ہے یا ٹی وی ہے ایک آدھا، تو وہ دور ہو، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، نوجوانوں کے پاس موبائل ہیں، وہ اس کو شیئر کرتے ہیں، اویئر ہیں، اتنا جذبہ اور ایسے ایسے سوال کہ جناب ادارے بھی پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا گیا ہے، ہم نے کر تو دیا ہے، اب اس کو سنبھالنا کیسا ہے۔ اب یہ بڑی بات ہے کہ بیچ میں کچھ لوگ ڈالے جائیں گے کہ کس طرح سے اس شخص کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات، میں آپ کو پکے ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو خطرات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، بہت زیادہ خطرات ہیں، تو اب ان کو بڑے محتاط طریقے سے بھی آگے بڑھنا ہے، بہت دیکھ کر بھی۔ اور عمران خان صاحب کو جتنا آپ دیکھیں گے ان کی زندگی کو، وہ مایوسی کا لفظ ان کے نہیں ہے، اسٹرگل کا ہے، آگے وہ جتنے زیادہ مخالفین آپ کے ہوں گے، جتنی مشکلات، آپ اتنا زیادہ چیلنج جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا زیادہ آپ اٹھتے ہیں، اتنے اور آگے جاتے ہیں، یہ ان کا فلسفہ ہے۔ اور اب اس عمر میں تقریباً 70 سال کی عمر میں وہ بدل تو نہیں سکتا فلسفہ۔ تو آپ دیکھیے کہ چند مثالیں میں دے دیتا ہوں کہ شوکت خانم ہے، آج بھی دیکھیے پتا ہے کہ جناب ان کو نکالا جا رہا ہے، لیکن وہ مطلب کہ جی مستعفی ہو جائے، کر دیں ہم نے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح اسد قیصر نے، قاسم سوری نے استعفیٰ دیا ہے، جو کہہ کر کہ جی میں نے وہ لیٹر دیکھا ہے اور میرے پاس ہے، کسی نے دیکھنا میں دکھا دوں گا، لیکن وہ لیٹر کی کتاب نہیں کوئی لا سکا، کوئی نہیں دیکھ سکا، نہ کوئی بڑے ادارے کے کسی کو دکھا رہے ہیں کہ ان کیمرہ سیشن بلا رہے ہیں، ہم آپ کو خفیہ طور پر دکھا دیں جس کو شوق ہے، نہیں دیکھ سکے، کیونکہ ان میں ان کی سازش کا سارا پردہ فاش ہو رہا تھا، تاکہ وہ کریں گے کیا، اس سے نکلنے، یہ لیٹر گیٹ سے نہیں نکل سکتے۔ اسد قیصر نے کہا کہ میں نے چونکہ آئین کا حلف لیا ہے کہ میں اس وطن کا، اس مٹی کا، اس ملک کا وفادار ہوں، اس کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا، چونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا سب کچھ، تو میں چونکہ سپریم کورٹ کا بھی حکم ہے تو میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ قاسم سوری نے استعفیٰ دے دیا، اور پھر یاس صادق کو آ گیا، وہ آئے اور وہ بیٹھے، اور جناب وہ عجیب سی ان کے وہاں وہ تھی، جو نعرے لگ رہے ہیں، جو کچھ کہا جا رہا ہے، جی وہ کہہ رہا ہے جی مولانا صاحب نے کر دیا، ان کے لیے نعرے، وہ بلاول کے لیے جناب ایک زرداری سب پہ بھاری، ایک زرداری، یعنی نون لیگ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ بھاری تو وہ ہے، تمہاری کیا اوقات ہے۔ اچھا وہ جناب شیر وہ بھی اب پلیٹلیٹس بھی بہتر ہو جائیں گے، آ جائیں گے، لیکن وہ اعتبار، وہ رہا سہا ایک سمجھیں وقار، وہ سب کھو دیا، یہ لیٹر گیٹ میں سب کو اڑا کر رکھ دیا ہے، سب کو۔ آپ دیکھ لیجئے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ان کا پیچھا کرے گا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ کتنے ڈالرز میں ہم بکے ہیں، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے جی مشرف دور میں ہم بڑے سستے بک گئے تھے، جی ہماری خودداری، ہم نے ان کی بات مان لی، کچھ زیادہ لیے، کئی ممالک نے بڑے بڑے قرضے معاف کرائے۔ اس دفعہ دیکھتے ہیں کہ کیا آتا ہے،
کتنی یہ بہتری لاتے ہیں، کیونکہ وعدہ تو یہی تھا باہر سے کہ جی عمران خان رہے گا تو کانسیکوینسز ہوں گے، گلا دبا دیں گے آپ کا، اور اگر وہ نہیں رہا اور یہ عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، ورنہ کیوں نہیں لیا گیا یہ قانون؟ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کیوں کہا کہ احتجاج کیا جائے؟ سب کچھ ثابت تھا. تو ماضی میں بھی ہوتا رہا، اس دفعہ ہم نے پکڑ لیا، بس وہ عمران خان تھا، وہ خاموش نہیں رہا، وہ بیٹھا نہیں، مسئلے کا شکار نہیں ہوا. اس نے کہا جی میں تو، یہ عہدہ تو الگ بات ہے، اگر عہدے کی لالچ ہوتی تو اسمبلی میں تحلیل کرتے. تو وہ جو شعور دینا تھا، جو قوم کو کھڑا کرنا تھا، خودداری، غیرت، حمیت، اخلاقیات، وہ اس طرف چلے گئے ہیں. اب وہ قوم ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، وہ آپ دیکھ لیں گے کس طرح سے ہے. تو عمران خان صاحب ورلڈ کپ کتنی دفعہ ہارے آپ کو پتا ہے؟ کم از کم 2 دفعہ میرا خیال ہے ہارے تھے، اور پھر آخری دفعہ ریٹائرمنٹ سے نکل کر آ کر جیت گئے کپتان بن کر، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ شوکت خانم بنانا ہے، کسی نے بتایا اپنی والدہ کے نام پر کینسر ہاسپٹل بنانا ہے. تو یہ ورلڈ کپ جیتیں گے تو اتنے آ سکیں گے پیسے یا اتنی رقم، ورنہ بہت مشکل ہے اور بن ہی نہیں سکتا، تصور ہی نہیں ہے. تو اس وقت بیٹھ جاتی نہیں، اس عمر میں آپ سے 30 سال پہلے جب وہ مایوس نہیں ہوئے، تو اب تو ناممکن سی بات لگتی ہے. تو آپ دیکھیں گے نئے جذبے کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ، زیادہ جوش کے ساتھ وہ آئیں گے. اور اب یہ آپ نے دیکھا علی محمد خان نے اکیلے نے کیا کر دیا ہے. تو اب جب یہ دوبارہ سارے آئیں گے، ری گروپ ہوں گے، اور کور کمیٹی کا اجلاس ہے، اس میں بیٹھ کے آگے کی اسٹریٹجی بنائیں گے، تو عمران خان صاحب بھی اسے کیمپین موڈ میں آ جائیں گے، اور یہ سب یہی رہیں گے کہ بندر بانٹ میں کس کو کیا دینا ہے، کدھر سے کھانچے، کس نے وزیر بننا ہے، کس نے کیا کرنا ہے، اس میں لڑائی، ان کی توجہ اس طرف ہوگی، اور عمران خان صاحب وہ کیمپین کر رہے ہوں گے. تو آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ضرور آگاہ کیجیے گا. یہ دن جو کہ رمضان المبارک کے بھی ہیں، پھر بھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید رمضان کی وجہ سے ہمارے پروٹیسٹ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح کا رد عمل جا رہا ہے، سب نوٹ کر رہے ہیں، اور اب سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. سب اس وقت ابھی بھی، یعنی عمران خان صاحب تو وہ تھا نا کہ عہدے کی وجہ سے گھیرا ہوا تھا، عہدے کی وجہ سے جناب کئی مسائل وہ انسان کو کچھ ہوتے ہی ہیں، کچھ اس کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، لیکن اب جناب ایک وہ آزادی کے ساتھ جس طرح سے کیمپین کریں گے، آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.